بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر، آؤٹ آف کنٹری میں، عرب امارات میں، جہاں کہیں 7 نیوز کی یہ خوبصورت نشریات احساس رمضان دیکھی جا رہی ہے، ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا اور ہمارا ساتھ ہر روز ان مبارک ساعتوں میں ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ ساتھ یکم رمضان سے ہے اور انتہائی رمضان تک رہے گا۔ ان مبارک گھڑیوں میں ہماری آپ لوگوں سے جو ملاقات ہوتی ہے، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک موضوع کا انتخاب کیا جائے اور اس موضوع پر اپنے علماء سے پروگرام میں گفتگو کی جائے، اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ہمارے پروگرام کا مہمان ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ذکر مصطفیٰ کی بھی بزم سجتی ہے، اور یہ سعادت ہمارے مہمان حاصل کرتے ہیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام کے پینلسٹ، ہمارے پروگرام کے مہمان شخصیات، سب سے پہلے ان سے تعارف، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آج کے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ انتہائی محبت بھری شخصیت اور آپ لوگوں کی رہنمائی اپنے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا، ہمارے افطار کی ان گھڑیوں کا مکمل حصہ ہیں آپ یقیناً ان کو گاہے بگاہے مختلف چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں، اور ہمارے احساس رمضان اسپیشلی افطار کی ٹرانسمیشن کا مکمل حصہ ہیں۔ محترم جناب ڈاکٹر میاں منور جان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ ہر روز آپ فریش نئے چہرے کے ساتھ ماشاءاللہ نظر آتے ہیں۔ بس یہ رمضان المبارک کا جو ہے نا ماشاء اللہ جی۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ ہی تشریف فرما ہیں شہر اقبال سیالکوٹ سے تشریف لائے ہمارے مہمان، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کرتے ہیں بھائی محمد فیضان قادری، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے پروگرام میں گفتگو کے لیے نوجوان ممتاز و محترم ماشاءاللہ شخصیت ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد علی رضا اویسی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، ہمارے ایک اور مہمان ہیں ذکر مصطفیٰ کی ہی سعادت حاصل کرنے کے لیے، اس بزم کو مزید، اس بزم کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے، محمد عثمان منیر صابری، آپ کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہر روز جس طرح ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پر ہماری گفتگو رہتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر جس موضوع کا انتخاب کیا جائے اس پر جو گفتگو ہو، اس کے ساتھ ساتھ کچھ گفتگو صحت پر کی جاتی ہے، اور صحت کے لیے ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، اور مکمل دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے رہنمائی ڈاکٹر صاحب اپنے انداز میں ماشاءاللہ کرتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو مقاصد ہیں رمضان کریم کے، اس پر انشاءاللہ اپنے علامہ صاحب قبلہ سے گفتگو کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں تک آسان انداز میں اس مکمل ٹرانسمیشن کو پہنچایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور بہت سے لوگ یقیناً ڈاکٹر صاحب کو بھی پرسنلی طور پہ بھی واٹس ایپ میسیج کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے یہ میسیج آپ لوگوں کے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، اور رمضان شریف کو لے کر بالخصوص ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ چونکہ پریشان رہتے ہیں اپنی روٹین کو دیکھتے ہوئے، اور سحر میں کچھ روٹین ہے، افطار میں کچھ روٹین ہے، اور پھر کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوور ڈائٹ کے حوالے سے اس کے بعد یقیناً جو ہے وہ بہت سے لوگ بیمار اکثر جو ہے وہ رمضان شریف میں اپنے روٹین کے ساتھ جو ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بیماری ہے اس کی وجہ خاص کیا ہے؟ مطلب اسپیشلی طور پہ کیا کچھ سحر میں کوئی معاملات ایسے ہونے چاہیے، افطار میں کوئی ایسے معاملات ہو جس سے روٹین بالکل ٹھیک رہے، اسٹمک پرابلم جو ہوتی ہے وہ معاملہ ٹھیک رہیں، اور روحانی تو پھر یقیناً نماز ہے، قرآن ہے، تراویح ہے، لیکن جو جسمانی ہے اس کے لیے آپ پھر رہنمائی ہمارے دیکھنے والوں کی۔ بڑا اچھا سوال ہے۔ جزاک اللہ۔ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ جام بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ہماری جو زندگی کے جو 3 پلر ہیں، جی، جس میں ایک خوراک ہے، ٹھیک ہے، ایک پانی ہے، اور ایک آب ہے، ہوں، اور جو سب سے اہم ہماری زندگی کا دار و مدار ہے وہ ہوا ہے، ہوا کو، یعنی آکسیجن۔ ٹھیک، اگر آپ ایک ہفتہ کھانا نہ کھائیں تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 5 منٹ آپ کو آکسیجن نہ ملے تو آپ کا سروائیو کرنا مشکل ہے۔ ٹھیک، پانی اگر آپ ایک ہفتہ نہ پیے تو آپ کا سارا باڈی کا نظارہ گرم بارم، ٹھیک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے نمبر پہ آکسیجن، دوسرے نمبر پہ پانی، اور تیسرے نمبر پہ خوراک۔ ٹھیک،
جبکہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب سے زیادہ جو زور دیتے ہیں وہ خوراک پہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا کھانے پہ زور دیتے ہیں، اور یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ آکسیجن جو ہے اس کی کمی کی وجہ سے 80% بیماری ہے، اللہ، اور پانی کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکول ٹو 90% تک بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم صرف اپنی باڈی کو 2 چیزوں کی ضرورت جو ہے وہ پراپر طریقے سے پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں ہوا اور پانی، یعنی آکسیجن۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کبھی پریشانی کی حالت میں لمبا سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے ہم لمبا سانس نہیں لیتے۔ اچھا، آپ کے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ہر صورت میں پورا سانس کھینچ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی باڈی کی انرجی جو ہے نا پوری ہو جاتی ہے۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہی ہمیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہی ہمیں ہماری اس کی گردوں کی جو آرٹریز ہیں وہ بلاک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہی ہمیں بریڈ آتی ہے۔ اللہ، وہ لوگ جو روزانہ واک کرتے ہیں اور لمبے لمبے سانس فریش ایئر میں لیتے ہیں وہ ہمیشہ ان بیماریوں سے بچتے ہیں۔ اور یہ ضروری ہے کہ آپ ہر صورت میں، یہ رمضان اور مبارکہ مہینہ ہے، اس میں ہم نے سب سے زیادہ جو زور ہے وہ خوراک پہ رکھا ہوا ہے۔ ہم ہر قسم کی خوراک کھائے جاتے ہیں، اور پانی بھی اگر ہم اچھے طریقے سے نہیں پیتے، یعنی پانی جیسے سنت ہے کہ پہلے پانی کھانے سے پہلے وہ سونا ہے، درمیان میں وہ چاندی ہے، اور اگر آخر میں پیتے ہیں تو وہ لوہا ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی آخر میں پانی جو ہے وہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ تو رمضان کے حوالے سے سب سے بہتر یہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر صورت میں پانی کھانے سے پہلے استعمال کریں، کم کریں، ٹھنڈا پانی نہ ہو، اور اس کو آہستہ آہستہ۔ پانی کا استعمال تو ویسے بھی ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے آپ کے لیے مفید ہے، مطلب اسٹمک کے لیے اور آپ کی باڈی کے لیے، تو رمضان شریف میں اس کی مقدار کو دیکھا جائے اور اس اعتبار سے اس کا استعمال کیا جائے۔ جی بالکل، ہوتا یہ ہے کہ ہم کھانا پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، پھر پانی اوپر سے، پھر پانی پی لیتے ہیں، پانی خود راستہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری بیماری ہوتی ہے۔ آپ پہلے ایک گلاس پانی یعنی میں- پیٹ بھر کے کھا لینے کے بعد وہ نقصان دہ، وہ نقصان، ٹھیک، ہر صورت میں پانی جب آپ کھانے کے بعد پئیں گے وہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، ٹھیک ہے، چاہے جس انداز میں لگے۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں پہلے پانی کا استعمال کریں، پہلے کھجور استعمال کریں، اس کے بعد پانی کا استعمال کریں، اور لائٹ سا فروٹ جو ہے جس طرح فروٹ چاٹ وغیرہ کھاتے ہیں وہ استعمال کریں، پھر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا، بالکل ٹھیک ہے، اور پھر تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد سحری تک آپ کم از کم 3 سے 4 گلاس تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ پئیں، بالکل ٹھیک، تاکہ آپ کی پانی کی مقدار جو ہے باڈی میں وہ پوری ہو جائے۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رمضان آپ کو صحت مند بھی کرے گا، اور آپ کا چہرہ جو ہے ایک تو رمضان کی رحمت ہوگی، اور ایک آپ اپنی باڈی سے جب زیادہ کام نہیں لیں گے، اس کو زیادہ کھانے پینے میں استعمال نہیں کریں گے، تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ بھی جائیں گے، اور اگر کوئی بیماری لگی ہے تو اس میں بھی اس کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ اور ویسے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ شدت کے ساتھ مطلب لازمات اور کھانے پینے کے معاملات میں سستی کا شکار پھر بندہ ہو جاتا ہے، اور جب سستی کا شکار ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر انسان ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ پیمانہ ہے آپ کی صحت کا۔ اگر آپ کھانا کھانے کے بعد آپ فریش نہیں ہوتے، جی، فوری سست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں 2 کارن ہیں، یا تو آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، یا آپ شوگر کا پی جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی آپ لوگ سیلف ایگزام کے طور پر آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ کھانا اگر پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں اور آپ غنودگی آ جاتی ہے، سست ہو جاتے ہیں، بے جان ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کھانے کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ کھانا ہمیشہ جب آپ کم کھائیں گے تو آپ ایکٹیو رہیں گے، اگر آپ کھانا کم کھانے کے بعد بھی ایکٹیو نہیں رہتے تو اپنا ضرور ایگزام کروائیں۔ اس میں 2 ہی چیزیں ہیں کہ آپ لپڈ پروفائل کروائیں دل کے لیے، اور HbA1c کروائیں شوگر۔ بہت شکریہ ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو ہماری جاری ہے افطار کی مبارک ساعتوں میں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ علامہ صاحب کی جانب بھی بڑھیں گے اور گفتگو کا بھی مزید آغاز کیا جائے گا۔ 2 ہمارے مہمان ہیں جو کہ ذکر مصطفیٰ کی سعادت انشاءاللہ حاصل کریں گے، تو ہم ابھی یہاں پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شامل کریں گے۔ میں محمد فیضان قادری ہمارے مہمان ہیں، میں آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ یہ سعادت حاصل کیجیے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید اپنے آج کے پروگرام کو ہم آگے لے کر چلیں گے، گفتگو بھی ہوگی اور انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آقا کریم کا ذکر بھی بڑھائیں گے۔ بسم اللہ۔
اس گلی اس کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد فیضان قادری، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان بریلی کے تاجدار کا یہ خوبصورت کلام زمزمہ آپ نے پیش کیا ہے۔ مالک کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں اور یقیناً پرسنلی طور پہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی میسیجز آپ لوگوں کے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ مالک کائنات آپ سب پر اپنا کرم، اپنا فضل فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہماری جاری تھی اور اس کے بعد انشاءاللہ یقیناً اب ہم علامہ صاحب کی جانب بھی بڑھیں گے۔ اور ایک بات ڈاکٹر صاحب نے کہی، بہت لائٹ سا فروٹ اس میں آپ لے لیں، تو اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے تو ابھی لائٹ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آسمان سے باتیں قیمتیں جو ہے وہ کر رہی ہیں، اور ہماری ریکویسٹ ہے یہ بھی اپنے تمام ان اداروں سے، اسپیشلی طور پہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے خاص طور پہ، تو اپنے پیاروں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اشیاء خورد و نوش کے اعتبار سے بھی کچھ کمی ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ تو آسانی ہے اپنے لوگوں کے لیے، کچھ آسائشیں ایسی ہوں کہ جو آسان ہوں، بجائے اس کے آسان کی جائیں، لیکن یہاں پر معاملات اور کی اور ہی ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ اس پر بھی کچھ کہنا چاہیں گے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہے بھی حقیقت جی کہ رزق اور محبت
دینے سے ہی بڑھتی ہے۔ واہ، بانٹنے سے ہی، سبحان کیا بات، جتنا آپ سبحان کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، کیا بات، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے لیے آسانیاں، آسانی پیدا کرے، اگر آپ کسی کو یہ ریش نے بڑی خوبصورت بات کی، ہاں، اس نے کہا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اتنا پورا اس طرح راضی کر لو جتنا کہ تم اپنے آپ کو راضی کر لو۔ اللہ اللہ، اس نے کہا میں بات نہیں سمجھا کہ میں اپنے آپ کو کیسے راضی کروں۔ ہوں، اس نے کہا کہ اپنے لیے جب پراٹھا کھاتے ہو ہاں، تو کسی کے لیے بھی اللہ کے لیے پراٹھا ہی دو۔ واہ واہ واہ، اپنے لیے اگر فروٹ خریدتے ہو ہاں، تو کسی غریب کے لیے بھی اللہ کے جو اچھا اپنے لیے لیتے ہو، کیا بات، یعنی جتنا تم اپنے آپ سے پیار کرتے ہو ہاں، اتنا بھی اگر تم اللہ سے پیار کر لو تو تمہارے راستے آسان ہو ایک چھوٹی سی فلاسفی ہے کیا کہ بات، اگر آپ چائے کا کپ پیتے ہیں تو کسی ساتھ دو، ضروری نہیں ہے کہ آپ غریب کو ہی پلائیں، آپ اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اپنے اہلکار باب میں تقسیم کریں۔ ایسا ہی، اور یہ ایٹم نیچر ہے جو میڈیکل سائنس کی کہتی ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم پہلے فرما صلی دیا اللہ علیہ کہ ہر عمل تقسیم در تقسیم کا عمل ہے، واہ، یعنی ایٹم تقسیم در تقسیم ہے، یعنی ایٹم بم ہے تو وہ بھی ایک ذرہ ہے، وہ ایک ذرے سے 2 بنتے ہیں، 2 سے 4 بنتے ہیں، 4 سے 8، 8 سے 16، تو تقسیم در تقسیم کے عمل سے بڑھتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا رزق ہے، ایسے ہی ہماری عمل ہے، ایسے ہی ہماری صحت ہے۔ اگر آپ کسی کو اچھی دعا دیتے ہیں تو آپ کے منہ سے جو اچھی دعا نکلتی ہے نا وہ دوسرے بندے کے جو جسم کے ساتھ ٹکراتی ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ کبھی بھی آپ نے آزمانا ہو تو یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے لیے برا سوچتے ہیں تو آپ بے چین ہو جائیں گے، کبھی بھی ٹرائی کر کے دیکھیں، اور جب کبھی آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو آپ پرسکون ہو جائیں اطمینان، گے۔ یعنی جو آپ نے سوچنا ہے ایسے ہی آپ کی باڈی وہی پروڈیوس کرتی ہے۔ پروڈیوس آپ کرتی برا سوچیں گے تو آپ کی باڈی برا پروڈیوس کرے ایسے ہی، گی، ایسے آپ ہی، اچھا سوچیں گے تو آپ کی باڈی خوبصورت بات ہے۔ بس ہمارے ہاں لوگوں کا یہ المیہ ایسا ہے کہ سخاوت کے لیے لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، بانٹنے کے لیے رمضان کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز بالکل نہیں ہے۔ علامہ صاحب کی جانب میں بڑھنے لگا ہوں اور اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ علامہ صاحب بھی کریں گے۔ ہمارے وہ احباب جو اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے اور ہم سخاوت کریں، رمضان آئے تو ہم زکوٰۃ دیں، رمضان آئے تو ہم صدقہ و خیرات کا معاملہ کریں، ان لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر اس ماہ مبارک سے پہلے آنے سے قبل اگر کوئی ایسے معاملات کر لیں تو یقیناً وہ ہمارے دوست، وہ ہمارے بھائی، وہ ہمارے عزیز و اقربا، وہ ہمارے جاننے والے، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے ساتھ ان خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اور ہمارے بیٹھنے کا مقصد اسپیشلی طور پہ بس ہونا یہ چاہیے کہ کوئی ایسی خوبصورت ایک بات، کوئی ایسا ایک پیغام جو ہمارے تمام دیکھنے والوں تک، سننے والوں تک پہنچ سکے۔ علامہ صاحب قبلہ کی جانب بڑھتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ اسی سے ریلیٹڈ آپ گفتگو کا آغاز، چونکہ ہمارا آج کا موضوع بھی یقیناً ایسے ہی ہے کہ مقصد علامہ صاحب قبلہ رمضان کا مقصد کیا ہے، روزے کا مقصد اسپیشلی کیا ہے۔ یہ سوال تو ویسے دو بالکل اپوزٹ ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ترتیب کے ساتھ پہلے رمضان کا مقصد بتایا جائے، اس کے بعد جو روزے کا مقصد ہے عوام الناس کے لیے، ہم دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اس کی وضاحت کی جائے۔ بسم اللہ کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے اس کا میں آغاز قرآن پاک سے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ تو رمضان شریف کا یہ بہت زیادہ ایک فضیلت کا پانا ہے کہ اس میں قرآن پاک کا نازل ہونا ہے۔ اور دوسرا آپ نے جو سوال کیا روزے کا، اس کے بارے میں بھی اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے۔ اس لیے مقصد کیا ہے روزے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ دونوں چیزیں اور ان دونوں آیات کی تفسیر میں ایک بڑی پیاری روایت آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ کہ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ پاک نے وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی موسیٰ، میں نے امت مصطفیٰ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں، وہ دونوں نور 2 اندھیروں میں ان کے کام آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ عرض کی بارگاہ الہی میں کہ مالک وہ 2 نور کون سے ہیں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایک رمضان المبارک کا نور ہے اور دوسرا قرآن پاک کا نور ہے۔ اب جو کوئی بھی مسلمان رمضان المبارک کا ادب کرے، احترام کرے، اس میں روزے کی پابندی کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس میں نوافل ادا کرے، اور جس طرح پہلے آپ فرما رہے تھے صدقہ و خیرات کرے، اور وہ 2 نور جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک وہ 2 نور اور وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایک قبر کا ہے دوسرا قیامت کا ہے، یعنی کہ جو روزہ رکھے پھر اس کے احکامات پر عمل کرے، جو رمضان المبارک کا احترام کرے، اس کے احکامات پر عمل کرے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ قبر کے اندھیرے سے بھی محفوظ رہے گا اور قیامت کے اندھیرے سے بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ کیسی فضیلت ہے رمضان المبارک کی، کیسا مقام و مرتبہ ہے۔ اور علماء کرام نے ان آیات کی تفسیر میں بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اگر رمضان کے نام پر ہی غور کر لیا جائے تو رمضان کے 5 حروف ہیں، پہلا ہے را، دوسرا ہے میم، تیسرا ہے ضاد، چوتھا ہے الف اور 5واں ہے نون۔ فرماتے ہیں اگر ان حروف پر غور کیا جائے تو را سے رحمت الہی ملتی ہے، سبحان اللہ، جو رمضان کا ادب کرے۔ میم سے محبت الہی ملتی ہے، جو رمضان کا احترام کرے۔ ضاد سے ضمانت الہی مل جاتی ہے، جو رمضان سے پیار کرتا ہے۔ الف سے امانت الہی مل جاتی ہے، جو رمضان سے محبت کرتا ہے۔ اور نون سے نور الہی مل جاتا ہے، جو رمضان کی رات کو قیام کرتا ہے، رمضان کو تلاوت قرآن کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں محبت الہی اسے عطا کر دیتا ہوں، میں اسے اپنی ضمانت عطا فرما دیتا ہوں۔ اور بڑی پیاری حدیث پاک سماعت فرمائیے گا، امام طبرانی اس کو نقل فرماتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے سارا سال فرشتے جنت کو سجانے میں لگا دیتے، ٹھیک ہے، جنت کی در و دیوار کو سجاتے ہیں، جنت کے باغات کو سجاتے ہیں، سارا سال جنت سجتی رہتی ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے پھر وہاں ایک خوشبو دی جاتی ہے، اس خوشبو سے جنت کے پتے حرکت میں آتے ہیں، جنت کے درختوں کی ٹہنیاں حرکت میں آتی ہیں، پھر ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ حوریں اس آواز کو سن کر بارگاہ الہی میں عرض کرتی ہیں مالک اتنی پیاری آواز آج سے پہلے ہم نے کبھی سنی ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ آواز آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے امت مصطفیٰ کو رمضان عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امت مصطفیٰ میں رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ پھر وہ حوریں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ حوریں جنت کی کھڑکیوں میں کھڑی ہو جاتی اور آواز لگاتی ہیں ہے کوئی نماز پڑھ کے ہم سے نکاح کر لے، اللہ ہے کوئی روزہ رکھ کے ہمارے ساتھ جنت میں رہے، ہے کوئی ذکر خدا کر کے صدقہ و خیرات کر کے ہمارے ساتھ جنت میں رہے۔ پھر عرش الہی سے آواز آتی ہے اے امت مصطفیٰ تمہارے لیے رحمت کے سب دروازے کھول دیے گئے، بلکہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے، اب تمہاری مرضی ہے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو سکتے۔ ماشاءاللہ جی، ناظرین محترم خوبصورت گفتگو ہماری جاری ہے اور علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ثنا خوان بھی پروگرام کا حصہ ہیں۔ یہاں پر ہم ایک بریک لینی ہے، وقفے سے واپس لوٹیں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر احساس رمضان 7 نیوز کی خصوصی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ گفتگو ہماری جاری ہے اپنے علماء سے، اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، حصہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح اور قلب کی تسکین کا جو سامان ہے اس کے لیے انشاءاللہ ہم گزارش کر رہے ہیں اپنے مہمان ثنا خوان مصطفیٰ محمد عثمان منیر صابری سے کہ آپ یہ سعادت حاصل کیجئے۔ بسم اللہ۔
کسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، الفت کی بھیک دے دو، دیتا ہوں واسطہ میں، الفت کی بھیک دے دو، دیتا ہوں واسطہ میں، صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر حاضری کا کر لوں نظارہ کر، پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب جی ماشاءاللہ۔ عثمان منیر صابری ہماری اس ٹرانسمیشن کی رونق کو مزید دوبالا کر رہے تھے، اور کچھ کلام، کچھ کیفیات کیسے ہوتے ہیں کہ جب کبھی پڑھے جائیں، مطلب آپ کبھی بھی ان کو سن لیں تو وہ کیفیات ایک اندر کی جو ہے وہ اسی انداز میں اس مالک کے حضور پیش ہوتی ہیں، اور چونکہ تڑپ ہے اب سب کے دل کی، حرم کعبہ کی، مدینہ پاک کی، کرونا کے باعث جو 2-2.5 سالوں سے ایک گیپ آیا ہے، تو یقیناً جو ہے وہ ہر دل کی یہ تمنا ہے، خواہش ہے در مصطفیٰ کی حاضری کی، حرم کعبہ کی زیارت کی، اور بہت سے ہمارے احباب، جاننے والے دوست احباب تو ماشاءاللہ وہاں پہنچ گئے ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ خواہش میں ہیں سرکار اپنا کرم فرمائیں ہم گناہ گاروں پر۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، یہ ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ ماشاءاللہ پوری دنیا پھرتے ہیں، آپ کا بھی سفر رہتا ہے، اس اعتبار سے یہ مال و زر کی بات نہیں ہے، بس یہ ان کے کرم کی بات ہے، بلاوے کی بات ہے، وہ جس پر کرم فرماتے ہیں تو بس وہی جاتا ہے۔ میں بالکل خود جانتا ہوں بذات خود، مطلب میں اگر آپ لوگوں کے سامنے یہ مثال پیش کروں، ہمارے ایسے جاننے والے ہیں جو ایک عرصہ دراز سے مقیم ہیں، عرب امارات میں مقیم ہیں، مطلب عرب کے کسی شہر میں ڈاکٹر صاحب آپ جاتے رہتے ہیں، ہمارا بھی جانا آنا ہوتا ہے الحمدللہ، دبئی میں ہے یا ابوظہبی میں ہے، تو وہاں سے تو پھر بھی قریب ہے ساری چیزیں، سفر کے حوالے سے آسانی ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ عرصہ دراز سے وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک حاضری وہاں کی نہیں ہو سکی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے، اللہ معاف کرے، کہ وہ اس بارگاہ میں یا رب کے پروردگار کی بارگاہ میں، محبوب کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں، لیکن یہ توجہ کی بات ہوتی ہے، جب انسان توجہ اس بارگاہ میں لگاتا ہے تو پھر کرم نوازی ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ اس توجہ کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور وقت جب انسان کو درکار ہو جائے تو انسان ویسے ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو وقت ہم لوگ ڈاکٹر صاحب دیتے نہیں ہیں اصل میں، وہ میڈیکلی ہو، وہ فزیکلی ہو، وہ کوئی سفر ہو، سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے زندگی میں گلہ اور شکوہ رب سے کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم وقت نہیں دیتے ہیں۔ اب اسی طرح اگر ہم میڈیکل اور صحت کے حوالے سے لے لیں، جو ہمارا سوال تھا شروع میں کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، اور وہ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ان چیزوں سے ہم رکتے نہیں ہیں جن سے ہمیں روکا جاتا ہے۔
اور وہ کام ہم کرتے ہیں کہ جن کا ہمیں جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ کہا جائے کہ یہ کام نہ کیا جائے. تو یہ ایک جو ڈائجسٹ سسٹم ہے، بہت سے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے، رمضان شریف میں ڈائجسٹ سسٹم کے لیے سحر و افطار میں کوئی خاص چیز ہے کہ جس سے تھوڑے سے معاملات روٹین میں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے، یا پھر روٹین سے جو کھانا پینا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے، جس طرح ماشاءاللہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے فرائی جو ہے وہ چیز سے منع کیا، اور پھر چکنائی والی جو سارے معاملات اور ٹھنڈے سے آپ نے منع کیا تھا. جیسے ہم نیچر سے ہٹتے ہیں، جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. جب ہم نیچر سے ہٹتے ہیں یا کسی چیز کی شکل بگاڑتے ہیں تو وہ اپنی افادیت کو، اللہ، اگر آپ سبزی کو جب بہت زیادہ فرائی کر لیتے ہیں تو اس کی شکل بھی چینج ہو جاتی ہے، اس کی افادیت بھی. کوشش کریں کہ ہر وہ چیز جو اپنی اصل میں ہے اس کو اس طرح استعمال. ٹھیک ہے. اور گوشت جب کیونکہ آپ زیادہ تر گوشت لوگ بہت استعمال کرتے ہیں تو اب مٹن کا تو کر نہیں سکتے، مہنگا ہو گیا بہت. بھی جس کا خوراک سے بنتا ہے وہ بھی ایک بہت سی زیادہ. ہاں بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. تو کوشش کریں کہ گوشت کو اسٹیم کریں، ٹھیک ہے، فرائی نہ کریں. ٹھیک ہے. جو گوشت کے رشے ہوتے ہیں اس کے، اگر آپ اسٹیم کر کے 1 کلو گوشت بھی کھا لیں تو آپ کا وہ کولیسٹرول لیول نہیں بڑھائے گا، آپ کا یورک ایسڈ نہیں بڑھائے گا. بہت اچھی بات. اور آپ کو لائن میں زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 گھنٹے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس کو فرائی کرتے ہیں نا تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے ریت اور سیمنٹ کو ویسے بڑھائے، اس کی اور فرق ہے جب اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تو جم. جب ہم فرائی کرتے ہیں نا تو وہ اتنا زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے کہ ہمارا میدا ہے وہ اس کو ہضم نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. پھر ہمیں بہت سی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ناظرین پہ کیونکہ جو میڈیکل کا ایسے ہی ایسے ہی میں نے میجارٹی دیکھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا میدا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم میپرازول کھا لیتے ہیں، ہم فلاں سیرپ پی لیتے ہیں، کوئی بھی ایسے ہی ہے، کھانے کے بعد وہ سیرپ پی لیتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک سوال ہے، میں آپ سے آگے بڑھ کے کرتا ہوں. پھر آپ یہ فارم کرنا چاہ رہا ہوں کہ گردے فیل ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ منتھول ہے. اللہ. اور جتنے بھی میپرازول اور جتنے بھی یہ کیپسول ہیں جو آپ اسٹامک کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی برننگ کے لیے یوز کرتے ہیں، جب ان کو ریگولر ہم یوز کرتے ہیں تو یہ ہمارے گردوں سے فلٹر نہیں ہوتے، اور ہمارے گردے فیل ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے اسٹامک کی میڈیسن. کوئی بھی میڈیسن جو آپ ریگولر جب آپ میدے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے گردوں پہ بہت برا اثر ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ جلن ہوتی ہے کھانے کے بعد تو چکنائی کم کر لیں. دہی ہمارا بہت خوبصورت ایک ہے، اگر آپ چکنائی والی یا مرچ مسالوں والی کوئی زیادہ چیز استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر دہی استعمال کر لیتے ہیں تو وہ کافی حد تک وہ اس کو مینٹین ایسے ہی ایسے ہی. لیکن کوشش کریں کہ فرائی چیز اور تلی ہوئی چیز یہ اپنے اسٹامک میں نہ جانے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لانگ لائف جیئیں، بالکل دیکھیں پچھلے وقتوں میں لوگوں کی بہت بڑی عمر ہوتی تھی، ایسے ہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کے پاس سہولتیں کم ہوتی تھیں. اور سہولتیں کیا ہوتی تھی کہ گندم، دودھ، دہی اور خالص چیزیں، بالکل خالص. 3-4 چیزیں ہوتی تھیں جو ہماری پورا انگریڈینٹ ہوتی تھی. اب کیا ہے، پیزا ہے، برگر ہے، شاورما ہے، ایسے ہی فاسٹ فوڈ کے آئٹمس کوئی بھی. آپ ابوبکر صاحب اگر آپ موازنہ کریں تو 3 چیزیں ہمارے ملک میں واقع ہیں اور آپ کو یہاں سے ملک کی صحت کا اندازہ ہوگا. پہلی چیز آپ کو ہر جگہ میڈیکل اسٹور ملے گا، بالکل ٹھیک اور ہے، لائن میں ملے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہی دوسری چیز ایک سے بڑھ کر ایک ملے گا، فرائی فوڈ ملے گا، بالکل ایک سے ایک جگہ ملے گا. جتنی جگہ بھی چلے گئے آپ کو فاسٹ فوڈ. ایسے ہی. اور تیسری بیکری. یہ تینوں چیزیں لائن میں ہیں. ہاں بیکری والا جو ہے وہ آپ کو جو انگریڈینٹ دیتے ہیں اور جس طرح اس کی شکل گزارتے ہیں، ایسے ہی. یہ سارے فوڈ جو ہے نا اگر ہم ہماری لائف سے بیکری اور فاسٹ فوڈ نکال دیا جائے تو ہماری جو 50% بیماری ہے وہ ختم. ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، مطلب ساتھ میں اضافہ بھی کر دیں. ہم کوئی تنقید کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں. جو بہت اچھی بیکریز ہیں، جو چیز بنانے والے، مطلب جو اپنے لوازمات کو دیکھ کر چیزیں بناتے ہیں، وہ تو چلیں استعمال شدہ، ظاہر ہے روٹین میں زندگی کے انسان ہوتا ہے. بڑی اچھی بات کی ہے کہ کوئی اعتراض نہ کرے. ہاں بالکل ایسی ہے، ہم اعتراض نہیں کر رہے.
जब आप किसी चीज़ की ज्यादती करते हैं, ज्यादती। जैसे आप सुबह नाश्ते या डबल रोटी का करेंगे, बिस्कुट का करेंगे, हाँ, अंदर बॉडी के अंदर आपको नेचुरल फूड भी चाहिए। ये चीज़ें टेस्ट के लिए, ये एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, ऐसे ही एक हद तक इनको खाएं, लेकिन इनकी रूटीन ना बने। रूटीन ना करें, हर वक्त इनको ऐसे अगर ही। टेबल के ऊपर डेकोरेशन ना बनाए, ना बनाए। कोशिश करें कि नेचर के करीब हो जाए, ये बीमारियों से दूर हो ऐसे जाए। ही। आप नेचर से दूर हो जाए, आप बीमारियों से दूर हो जाए। ऐसे ही है, खूबसूरत बात। अब साहब किबला आपकी तरफ बढ़ते हैं और हमारी गुफ्तगू यकीनन साथ साथ हम अपनी दोनों चीज़ों को लेकर अपने नाज़रीन के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, और कोशिश यही है कि बैठने का जो मकसद है बिलखसूस कोई एक ऐसी खूबसूरत बात, हमारा पैगाम जो आप लोगों तक पहुँच जाए, देखने वाले, सुनने वाले। मकसद रोज़ा की जानिब हम आएँ और चूँकि उसके साथ साथ रिलेटिव जो है वो सारी बातें हम मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं, और उस बंदे के लिए मतलब जो जानबूझकर अगर जो है वो अपने मामलात ज़िंदगी को देखते हुए अगर रोज़ा छोड़ देता है, या कोई बंदा ऐसा हो, अक्सर लोग ऐसे भी हैं, हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनको अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत दिया है, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, और मैं वो बात करूँगा जो मैं ख़ुद मतलब जिससे मैंने देखा है या जिसकी तहकीक है। ऐसे भी अहबाब हैं कि जो सारा कुछ होने के बावजूद, सेहत भी है, रिस्क भी है, दौलत भी है, लेकिन अपना रोज़ा किसी और से रखवाते हैं, और उसको वो जो भी शरई तौर पर बनता है, खैर वो तब तक तो ग़ालिबन शर्म बनता ही नहीं है जब तक आप पे वो लगता नहीं है, तो वो फिर शरई तो हुआ ना। इसकी भी थोड़ी सी वजाहत करें हमारे देखने और सुनने वालों के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। बेशक रोज़ा अल्लाह पाक की तरफ से एक रहमत का मोहब्बत भरा पैगाम है, जिसे हर उस इंसान को जिसने कलमा मुस्तफ़ा पढ़ा है कबूल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। कुरान पाक में रोज़ादार के लिए जो रोज़ा नहीं रख सकते उनके लिए अल्लाह पाक ने वाज़े पैगाम इरशाद फरमाया है। अगर आप सफ़र में हैं, बीमारी की हालत में हैं, बड़ी तफसीलन अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया। लेकिन आप जो बात इरशाद फरमा रहे हैं बड़ी प्यारी खूबसूरत बात है कि सेहत भी है, रिज़्क भी है, और इसके बावजूद रोज़े नहीं रखते, उनके लिए मैं एक बड़ी प्यारी हदीस पाक आपके तवस्सुल से उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया कि जो कोई इंसान रोज़ा रखे फिर रोज़े के अहकामात को सामने रखता हुआ अपनी आँखों को बेहयाई से बचाए, अपनी ज़ुबान को ज़िक्र खुदा से तर रखे, अपने दिल को तसव्वुर फ़िक्र आखिरत से, गिरियाज़ारी से रोशन करे। नबी पाक फरमाते हैं वो दुनिया से तो चला जाता है, जब क़यामत को उठता है तो उसका शुमार सिद्दीकीन में कर दिया जाता है। वो दुनिया से तो चला जाता है, जब कब्र से उठेगा तो उसका शुमार अंबिया कराम से किया जाएगा, उनके ग्रोह से उठाया जाएगा। तो जो रोज़ा नहीं रखते बावजूद तौफीक के, उनको चाहिए कि रोज़ा रखें। रोज़े की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, रोज़े की इतनी बरक़ात हैं। और यहाँ पर फिर मुझे एक बड़ी प्यारी हदीस पाक जो याद आ रही है, जिसको हज़रत अबू हुरैरा रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जब रोज़ादार कब्र से निकलेंगे बरोज़े महशर, अल्लाह फ़रिश्तों से फरमाएगा, फ़रिश्तों ये मेरा रोज़ादार जो मेरे लिए प्यास से रुका रहा, जो मेरे लिए खाने पीने से रुका रहा, आज आया है, तो पहले तो इसका इस्तिकबाल करो। फरिश्ते इस्तिकबाल करेंगे, फिर अल्लाह फरमाएगा कि इनके सामने एक तश्त रख दो। तश्त रखा जाएगा। वो कितना बड़ा तश्त होगा? मुहद्दिसीन फरमाते हैं मशरिक से लेकर मगरिब तक जितनी जगह है इतना बड़ा तश्त होगा। अल्लाह फरमाएगा आप जन्नत में जाओ और जन्नत से वो खाने जो कभी देखे ही नहीं, वो मशरूबात जिनका कभी तसव्वुर भी नहीं आया इंसान की अकल में, वो लाओ और इस तश्त पे सजा दो। फरिश्ते सजा देंगे, अर्ज करेंगे मौला हमने सजा दिया। अल्लाह फरमाएगा अब रोजेदार से मैं गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह खुद अपनी शयान शान रोज़ादार से फरमाएगा। अब ये गौर कीजिएगा, जो रोज़े नहीं रखते बावजूद तौफीक के, अल्लाह फरमाएगा तुमने मेरे लिए पीना छोड़ा, तुमने मेरे लिए खाना छोड़ा। अब ये तरह तरह के खाने, और फिर मुहद्दिसीन ने यहाँ पर तशरीफ़ फरमाई कितने खाने होंगे। कहते हैं कि जितने आसमान के तारे हैं इतनी अक़साम के खाने मौजूद हैं, जितने आसमानों पे तारे हैं। अल्लाह फरमाएगा जो जी चाहता है
اب کھاؤ جتنا مرضی کھاؤ، تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ پھر جب حساب نہیں لیا جائے گا اللہ فرمائے گا اب تم بغیر حساب کے جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خوبصورت گفتگو اور خوبصورت بات خاص طور پر روزہ دار کے لیے جو علامہ صاحب قبلہ نے فرمائی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پیغام ہمارا تمام دیکھنے والوں تک، سننے والوں تک پہنچنا چاہیے، اور اس انداز میں پہنچے کہ اس پر عمل بھی ہو تو یقیناً ہم سب کے بیٹھنے کا مقصد بھی پورا ہو سکے۔ آئیے نعت رسول مقبول شامل کریں گے پروگرام میں، اور یہ سعادت ہمارے مہمان محمد فیضان قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کیجیے۔ ٹھا
ماشاء اللہ. ناظرین محترم، خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محمد فیضان قادری ہمارے پروگرام میں، اور یہ بھی ایک دعا ہے جو آپ نے پیش کی ہے، پروردگار ہم سب کے ہاتھ میں قبول فرمائے. ڈاکٹر صاحب قبلہ، اس وقت گفتگو آپ فرما رہے تھے تو اسی میں میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، تو میں نے چاہا کہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اس کی بھی رہنمائی تمام دیکھنے والوں کے حوالے سے ہو جائے. مطلب سٹارٹنگ جو سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے. ہم جو بیمار ہوتے ہیں، کیوں بیمار ہوتے ہیں، یہ جو ایک لاپرواہی کا مظاہرہ اس حوالے سے ہے. جس طرح آپ نے وہ مختلف جو ہے وہ میڈیسنس کا نام لیا، مطلب یہ ہر گھر میں ہمیں یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. اب بجائے کسی تحقیق کے، کسی ریکمنڈڈ چیزوں کے، ڈاکٹر کے، تو یہ خود سے کھا لی جاتی ہیں جو، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ کی باڈی کے اندر وہ چیزیں جنم لے لیتی ہیں، اور جب جنم لیتی ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کسی بڑے پیمانے تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان میں سے پھر ظاہر ہے بہت سے لوگوں کی مواد بھی ہم نے دیکھنے میں، سننے میں آتا ہے. تو ان کے لیے خاص کیا پیغام آپ دیں گے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو سیلف میڈیکیشن ہے، جو ہم اپنے آپ استعمال کرتے ہیں. اپنے آپ ایسے ہی خود سے ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں. اگر ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ کو لکھ کر دے دیا تو میں نے وہ سیو کر کے اپنے پاس رکھ لیا. کسی اور کو پرابلم ہوئی تو میں نے اس کو کہا یہ کر لو، بس ہو جائے گا. استعمال کی تھی، آپ بھی استعمال. ہاں، تو یہ سیلف میڈیکیشن اس کو کہتے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے. ایسے ہی اس کا سب سے پہلے نقصان یہ ہے کہ جتنے بھی ہم پین کلر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پین کلر جو ہے وہ کبھی بھی ریکمینڈڈ ڈاکٹر کے علاوہ نہیں استعمال کرتے. ٹھیک ہے. اور پین کلر جتنی بھی دوائیاں استعمال کرتے ہیں وہ کینسر کی ایک کاز بنتی ہے. یعنی کینسر ایک ایسی مرض ہے جس کا ابھی تک مکمل گریپ ٹریٹمنٹ میں نہیں آئی. ٹھیک. تو آپ کی چھوٹی سی کوتاہی یعنی پین کلر آپ کے لیے بہت بڑی بیماری کا سبب بنتا ہے. اللہ. دوسرا، ہم اینٹی بایوٹک بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اینٹی بایوٹک ایک بہترین لائف سیونگ ڈرگ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو غیر ضروری استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کا، اگر اس کی ویڈیو بنائی جائے کہ وہ آپ کے باڈی کے سیلز کو کس طرح توڑتی ہے، یعنی اگینسٹ چلی جاتی ہے. وہ ویڈیو ہلاکو خان جس نے جو کھوپڑیوں کا سر بناتا تھا، وہ بھی توبہ توب کرتے کہ یہ اتنا زیادہ، مجھ سے زیادہ نقصان کر رہی ہے. اللہ اللہ. اینٹی بایوٹک ہمیشہ اکارڈنگ ٹو ایج، ویٹ، ہائٹ ریکمینڈ ہوتی ہے، اور ایک اچھا اور مستند ڈاکٹر ہی یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس بندے کو کون سی میڈیسن چاہیے. تو یہ ضروری ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی دوا، چاہے وہ ہومیوپیتھی ہو، ایلوپیتھی ہو، حکیم کی ہو، وہ کبھی بھی کسی بھی مستند ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. یعنی سیلف میڈیکیشن کا بہت زیادہ نقصان ہے، اور خاص کر یہ جو ہماری بیٹیاں بہنیں جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ اس وقت جب وہ میڈیسن لیتی ہے نا پین کلر، تو اس میں ایک بہت بڑی بیماری ہے بچوں میں پیدائشی پیدا جی ہوتی ہے دل میں سوراخ. اللہ. اس کو ہم بولتے ہیں VSD ASD، وینٹریکل سیپٹک ڈیفیکٹ، آرٹریکل سیپٹک ڈیفیکٹ. یہ دو بیماریاں سیلف میڈیکیشن سے آتی ہیں، اور وہ بچہ بیماری لے کر پیدا ہوتا ہے جس کا کوئی قصور نہیں. ایسے ہی اور چھوٹی سی اس کی والدہ کی غلطی سے وہ بہت بڑی بیماری میں آ جاتا ہے. ایسے ہی اس بیماری کا سب سے جو اذیت ہوتی ہے وہ ہوتی بھی ماں کو ہے. کیونکہ یہ تو جس طرح آپ نے بتایا پریگنینسی میں تو خاص طور پہ ان چیزوں سے، یا جس طرح سیلف میڈیکیشن جو آپ بتا رہے ہیں، اس سے تو ڈاکٹر بہت سخت منع کرتے ہیں. جب تک آپ اپنے ڈاکٹر سے ریکمینڈ نہیں کریں، وہ آپ کو نہ بتائے، اگر آپ کو وہ لکھ کر دے کوئی بھی ایسی چیز ہو، مطلب اس معاملے میں استعمال کرنا ہے بھی یا نہیں بھی، اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے آپ کو، اور آپ وہ اسٹیپ خود سے لیتے ہیں، اور آنے والے اس جو ہے وہ معصوم کے لیے بھی ظاہر ہے ایک پریشانی کا باعث بنتا ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ڈاکٹر صاحب ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ جو کہتے ہیں کہ پیدائشی ہو گئی ہیں، تو وہ پھر چلتی رہتی ہیں آگے. جو بائی برتھ آپ کو پرابلم آئی اس کا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس لیے کوشش کریں کہ سیلف میڈیکیشن نہ لیں، اور ایک کا نسخہ دوسرا بندہ استعمال نہ کرے. کسی ایک بچے کو کوئی پرسکرپشن ہوتی ہے جو کے لیے بھی وہی دوائی نہ استعمال. ایسے ہی ہے. یہ بہت خاص طور پہ ہے جی. اور یہ کووڈ کے دنوں میں خاص طور پہ اسپیشلی آپ نے دیکھا ہی ہوگا، تو یہ مطلب یہ جو یہ ہیں میڈیسنس پیناڈول اور پیراسیٹامول یا پونسٹون اس ٹائپ کی، یہ تو بچوں کی گولیاں سمجھ کے لوگ جو اس کو کھاتے رہے ہیں، مطلب 2 لے لیں 3 لے لیں، بس ڈاکٹر نے کہا ہے ٹھیک ہے کہ آپ 4 گھنٹے کے بعد لے سکتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ کی مہربانی ہے، یہ بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ، بے شک ایک حد تک ڈاکٹرز اس کا استعمال کی اجازت دیتے ہیں،
لیکن وہ مختلف باڈی کی سرکولیشن جو کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنی اپنی ہر حوالے سے ہوتی ہے. تو اسی لیے ہماری ریکویسٹ ہے خدا را اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنے دوست احباب کو بھی بچائیں. ایسے بغیر کسی تحقیق کے, ڈاکٹر کے ریکمنڈیشن کے علاوہ کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ آپ لوگ استعمال نہ کیا کریں. یہ صحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ زندگی میں انسان کی اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے پروردگار کی جانب سے تو وہ آپ کی صحت ہے. اگر صحت نہیں ہے تو آپ یقین جانیں کہ آپ دنیا کے کسی حصے میں کامیاب نہیں ہیں. جب تک صحت نہیں ہوگی, مکمل صحت نہیں ہوگی, آپ اپنے ہر معاملات میں ڈگمگاتے آپ جو ہے وہ نظر آئیں گے. اسی لیے ان چیزوں سے بچا جائے. اسپیشلی بہت تجربے لوگوں نے کیے کووڈ کے دنوں میں, بڑے معاملات لوگوں نے ایسے کیے. خدا را آپ سب لوگ اپنے بھی احتیاط کیجئے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی جو ہے وہ خیال کیا کریں. علامہ صاحب قبلہ کی جانب بڑھتے ہیں اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے اور مقصد روزہ اور مقصد رمضان جو خاص طور پر ہے. علامہ صاحب اصل میں ہمیں خود کو بدلنا بھی ہے, ظاہر ہے, اور بدلنے کی کوشش جب انسان آغاز میں کرے گا تو ظاہر ہے انسان 2 3 4 رمضان کے بعد جا کر اپنے اندر کوئی چینجنگ, اپنے اندر کوئی بدلاؤ, کوئی تبدیلی جو ہے وہ نظر آئے گی. ویسے تبدیلی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی خیر دوسرے پیمانے کی, لیکن یہ تبدیلی جو انسان کے اندر ہے اس کا لانا بہت ضروری ہے, اور اسی کے لیے پروردگار نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے. تو میں چاہوں گا کچھ گفتگو اس پہ بھی آپ اپنے دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, کہ غنیمت جانتے ہوئے اس ماہ مبارک کی بارگاہ میں اپنی محبتیں, اپنی عقیدتیں اپنے رب کے حضور جو ہمیں پیش کرنی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے بجا فرمایا. رمضان المبارک کا مہینہ اور روزہ اس کا مقصد ہی یہی ہے, اور احادیث کریمہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ تو توبہ کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ تو رحمت کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ تو جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. جیسا فرما رہے ہیں کہ ایک روزہ انسان رکھتا ہے, سحری کرتا ہے, نماز فجر پڑھی جاتی ہے, پھر ظہر پڑھتا ہے, عصر پڑھتا ہے, دوسرے روزے کا اسے اشتیاق بڑھ جاتا ہے, دوسرا رکھتا ہے, پھر تیسرا رکھتا ہے, حتیٰ کہ وہ اللہ کے صالحین میں شمار ہو جاتا ہے. اور یہ مہینہ لعلکم تتقون کی تفاسیر اگر آپ پڑھیں تو بزرگان دین کے جو اقوال ہیں, احادیث کریمہ کے جو مفہوم ہیں, تو ان سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندے کو جو اللہ سے دور چلا گیا ہے, جیسے اللہ فرماتا ہے نا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھ کو کریم رب سے کس نے دور کر دیا ہے, کون سی چیز ہے؟ تو روزہ جو ہے اس بھاگے ہوئے انسان کو اپنے مالک کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے. رات تراویح کی جو جماعت ہے اس میں جو قرآن سننا ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ روزہ انسان کو بدل دیتا ہے. مطلب سحری میں برکتیں ہیں, وقت افطار میں برکت ہے, پھر نماز تراویح میں ہے, پھر شب داریاں ہیں, اس میں نوافل ہیں, ہر گھڑی رحمتوں سے مالا مال, طاق ہیں. اسی رمضان المبارک میں قرآن کا نازل ہونا ہے, اسی رمضان المبارک میں. اور ان راتوں کا کیا کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے جھنڈے لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں, جھنڈے لے کر, ایک بیت اللہ پہ نصب کرتے ہیں, ایک مسجد اقصیٰ پہ نصب کرتے ہیں, اور پھر وہ فرشتے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں. جو انسان تلاوت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, درود پڑھتا ہے, فرشتے ان پر سلام بھیجتے ہیں. روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو متقی بنا دیا جائے, اور جب انسان متقی بن جائے پھر اجر کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان, تمام انسانوں کے لیے ایک ایک جنت ہے, لیکن لعلکم تتقون, جو روزے کا صحیح مفہوم سمجھ گیا اس کے لیے اللہ فرماتا ہے 2 جنتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت یہاں پر تقسیم کی جا رہی ہے, جنت کی ٹکٹیں بانٹی جا رہی ہیں. اگر اے حضرت انسان ابھی بھی غفلت ہے تو وہ پھر بدقسمتی ہے ڈاکٹر صاحب اپنی, کہ ہر جانب سے رحمتیں برستی ہوئی ہمیں مالک کی بارگاہ سے نظر آتی ہیں. شب و روز آپ یقین جانیے مطلب جو ہے وہ تعداد بڑھا دی جاتی ہے, نوافل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا 70 گنا, علامہ صاحب ایسے ہی ہے جی, 70 گنا جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے, اور بدقسمتی اس شخص کے لیے ہے کہ جو ان معاملات زندگی میں اپنے پڑا ہوا ہے. اپنے رب کو منانے کا موقع اس کو مالک نے دیا ہے,
اور وہ دور دور رہتا ہے۔ اللہ۔ خدارا اپنے رب کو منا لیجئے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لیجئے، آل محمد کی محبت اپنے دل میں بسا لیجئے، اصحاب کریم کی محبت اپنے دل میں بسا لیجئے، انشاءاللہ زندگی میں آپ کامیاب نظر آئیں گے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں جی عثمان منیر صابری صاحب کی جانب، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت خوبصورت کلام ماشاءاللہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا، کہہ اٹھے بخشش رتبہ تجھے خود ساتھ اور کچھ محض بیان خدا کا جانے، ان کی اوقات کیا ہے جوانی اور جوانی بتائے اب بڑھاپے میں گزارا سے
پاس ہے اس کے شفاعت وسیلہ بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام عثمان منیر صابری صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. کیفیات سے بھرپور کلام جو ہے وہ پیش کر رہے تھے. ماہ رمضان رحمتوں کے دروازے یقیناً کھل چکے ہیں اور رحمت خداوندی چھم چھم ہم لوگوں کو برستی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہی مہینہ ہے, یہی وقت ہے, یہی گھڑیاں ہیں, یہی لمحات ہیں کہ ہمیں اپنے ان پیاروں سے محبت کا اظہار کرنا ہے. اگر کوئی روٹھا ہے اس کو منانا ہے. اور یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں ان سخاوت کرنے والے احباب کا, ان صدقہ و خیرات کرنے والوں کا, کہ گھر میں جس گھر میں وہ رہتے ہیں, جس خاندان سے ان کا تعلق ہے, اس گھر میں, اس خاندان میں اپنے بڑے بھائی, اپنے چھوٹے بھائی یا اپنے والدین سے وہ خفا نظر آتے ہیں, لیکن باہر سخاوت کے دریا بہاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو خدا را ان لوگوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ یہ ماہ مبارک اپنے اندر کے زنگ کو دور کرنے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں پروردگار نے یہ موقع عطا کر دیا ہے. محبتیں بانٹیں, پیار بانٹیں, اور یوں ہی پیار محبت کے ساتھ یہ زندگی کے سفر کو مزید آگے لے کر چلیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب قبلہ, آخری لمحات میں خوبصورت پیغام آج کی مکمل گفتگو کے بس جو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات میں کرنے لگا ہوں. جی بسم اللہ. اور اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا وہ بندہ اس کو کوئی اس کا بلڈ پریشر زیادہ نہیں, جی شوگر نہیں تھی, وہ صحت مند تھا, وہ صبح شام ایکسرسائز کرتا تھا, بالکل ایکٹیو تھا, وزن نارمل تھا, اور رات کو وہ فوت ہو گیا, اللہ اکبر, اٹیک ہو گیا. موت تو ہر بندے کو آنی ہے, لیکن یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو ہمیں اکثر ایسی موت جس کا کوئی سبب نہیں بنتا, آپ کی چھوٹی سی ایک کوتاہی آپ کے لیے بہت بڑی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائیں. جب آپ پیٹ بھر کر کھانا, کیونکہ رمضان میں آپ اکثر اتنا صبح سحری نہیں, بعد کا ایسا لوگ ہوتا ہے وہ بستر میں ہی کھانا کرتے ہیں, نماز بھی نہیں پڑھتے اور وہیں لیٹ جاتے ہیں. تو یہ بہت سے حادثے سنے بھی ہیں, دیکھے بھی ہیں, ہوتے بھی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں اور موومنٹ نہیں کرتے, آپ کا کھانا پراپر ہضم نہیں ہوتا, تو کھانا اندر اس کے انزائم, جب کھانا اندر باڈی کے اسٹامک میں جاتا ہے تو اس کی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے, اس پراپر وہ انزائم کی طرف چلا جاتا ہے, ہضم ہونے کی طرف. تو پھر ڈکار آتا ہے, ٹھیک ہے, جو عام روٹین میں جو ہماری ایک تسلی ہوتی ہے کہ میرا کھانا کسی حد تک ہضم ہوا ہے, ڈائجسٹ. ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ نے کھانا تو کھا لیا لیکن وہ پروسیس نہیں ہوتا. آپ لیٹ گئے, اب اس میں آپ کو کھانا جب ہوا باہر کی طرف آنا چاہ رہی ہے اور ڈکار آتا ہے تو اس میں آپ کا فوڈ بھی آ جاتا ہے, ڈپازٹ فوڈ بھی آ جاتا ہے,
اکثر آپ لوگ روٹین میں بھی آپ کو جی ایسا اتفاق ہوتا ہوگا کہ کھا لیا تو ایسے ہی ہے. وہ فوڈ ڈائریکٹ آپ کی سانس والی نالی میں چلا جاتا اللہ اکبر. ہے اور منٹ سیکنڈوں میں وہ آپ کے سانس کو بلاک کر دیتا ہے. اللہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کا گلا کسی نے بلاک کیا. تو اس لمحے میں جب پراپر آکسیجن اندر آدمی کھینچنا چاہ رہا سانس لینا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ سانس نہیں لیا جاتا اور وہ آپ کا ہارٹ جو ہے فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے تو سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو خدا کے لیے یہ ایک چھوٹی سی کوتاہی ہے جو آپ کی زندگی کا بالکل ایسی زندگی کا خاتمہ کر دے. خوبصورت بات. کوشش کریں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھاتے ہی بستر پہ مت جائیں. شام کا ہو سحری کا ہو واک کریں چہل قدمی کریں اور دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ شام کے کھانے کے بعد اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ پرابلم نہیں ہو سکتی. فجر کا صبح کا کھانا کھانا ناشتہ کرنے کے بعد یعنی سحری کھانے کے بعد آپ فجر کی نماز اگر پڑھ لیتے ہیں مسجد میں جا کر پڑھیں گے تو آپ 200 قدم چل لیں گے. اور یہ جو میڈیکل سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کو ہر کھانے کے بعد کم از کم 200 قدم چاہیے. تو 200 قدم چلنے سے آپ کو ڈکار بھی آ جاتے ہیں. آپ کا کھانا بھی کسی حد تک آپ کے جسم میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. تو 200 قدم چلیں کھانے کے بعد. کھانا کھانے کے بعد فوری طور پر بیڈ پہ نان لیٹیں. یہ آپ کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث بن سکتا ہے. یہ اگر بات سنتے ہیں تو ابو بکر کے توسط سے 7 نیوز کے توسط سے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں کہ ایسا مت کریں. بالکل. اگر تھوڑی سی آپ کی احتیاط سے آپ کی قیمتی جان بچ بھی جائے گی انشاءاللہ. آپ کے میسج سے کسی اور کی بھی انشاءاللہ. خوبصورت بات, خوبصورت پیغام ڈاکٹر صاحب قبلہ نے فرمایا ہے. انتہائی جو ہے وہ مختصر وقت میں رہتے ہوئے اور ماشاءاللہ تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ بس بہت سی قیمتی جانیں بچ سکتی ہیں اور مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں تک پیغام حق پہنچایا جائے. علامہ صاحب اللہ سے بھی میں گزارش کروں گا آج کے مکمل پروگرام اور مکمل گفتگو کا پیغام تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا پیغام آپ کی بات سے متصل ہے جی کہ بس غور کریں اگر انسان نماز تراویح کا اہتمام بھی کر رہا ہے, سحری کا, افطاری کا, تمام روزے کے احکامات پر عمل کر رہا ہے تو غور کرے کہیں اس کے والدین تو ناراض نہیں. اللہ اکبر. اگر ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے تو ان کو راضی کر لے. یہی پیغام آپ کی بات بہت مجھے پسند لگی. اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں رمضان شریف میں, لیکن مسجدیں بھر تو جاتی ہیں لیکن ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو ماں کو ناراض کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں. باپ ناراض ہے, بھائی ناراض ہے, چھوٹا بھائی ہے, بڑا بھائی ہے, تو عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو خبر نہیں ہوتی کہ ہماری عبادت تو قبول ہی نہیں ہو رہی. اس کی گارنٹی تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں نا کہ اگر والدین ناراض ہیں تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو یہی پیغام ہے مختصر سا کہ اپنے والدین کو بھی ساتھ ساتھ راضی رکھیں, اپنے بہن بھائیوں کو راضی رکھیں, پھر رمضان میں عبادت کریں گے تو اجر و ثواب اللہ پاک انشاءاللہ. ناظرین محترم, پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے بس, اور آخر میں انشاءاللہ نعت رسول مقبول سے ہی ہم جو ہے وہ اینڈنگ کی طرف بڑھیں گے. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انشاءاللہ, ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. اللہ رب العزت آپ کو بھی صحت و عافیت, سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تمام آپ کے محبت کرنے والوں پر, پیار کرنے والوں پر تادیر خیر و عافیت سے جو ہے وہ سلامت رہے. ہماری دعا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ ہی بھائی محمد فیضان قادری صاحب تشریف لائے سیالکوٹ سے, شہر اقبال سے, آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. علامہ صاحب قبلہ تشریف لائے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے مہمان آقا کریم کے سراخان بھائی عثمان منیر صابری کا بھی بہت شکریہ. آخر میں محمد فیضان قادری صاحب بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت لیں گے انشاءاللہ. اپنے دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجن ٹر گے رونق ٹر گئی, حال دس دے ویڑے سجن ٹر گے رونق ٹر گئی
دے ویڑے سجنا تینوں میں یاد کرانگا چرہے دے ہر گیڑے سجنا تینوں میں یاد کرانگا چرہے دے ہر گیڑے موتی چوک جنہ دی ہووے او نہیں چک دے دانے موتی چوک جنہ دی ہووے او نہیں چک دے دانے مرشد جنہ دے او سر تے ہوویں او کمل بھی ہونے سیانے مرشد جنہ دے اے سر تے ہوویں اے کمل بھی ہونے سیانے پیر میرا دمڑیاں والا پیر شاہ کلندر ہر مشکل چے مدد کرے وے اے دوئی جہانا اندر زیران زبران شدامدان سب شان نبی وچ آیاں زیران زبران شدامدان سب شان نبی وچ آیا آما لوکاں خبر لکائی تے ہاسا رمضان اپا آیا آما لوکاں خبر لکائی رمضان پایا محمد